آگے فرمایا اللہ نے وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو غلام ہوں، مسلمان غلام، ان کو آزاد کرنے میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کو غلامی تو ہے نہیں، تو لہٰذا علماء لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی کرائم میں شامل نہیں تھے، کسی جرم میں شامل نہیں تھے، لیکن کسی وجہ سے پھنس گئے، بے گناہ تھے، ان کو چھڑانے میں بھی پیسہ استعمال اب کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ مد ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، افریقہ وغیرہ میں ہو سکتا غلامی ہو تو وہاں چل جائے، لیکن اب وہ مد باقی نہ رہا، یاد رکھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وفی الرقاب والغارمین، اور ایسا شخص جو مقروض ہو اس کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو مقروض کو بھی یاد رکھیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرض جس پر ہو، اور مقروض میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، پہلا میں نے اپنے ذاتی خرچے کے لیے کچھ قرض لیا ہے، اب میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اس سے ادا کر سکتا زکوٰۃ سے، میں نے کسی اور کے قرض ادا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہوں، گارنٹر بن گیا ہوں کہ بھائی ان کا قرض میں دے دوں گا، ان کو چھوڑ دو ابھی تم، تو اب میں بھی چکا نہیں پا رہا ہوں، تو پھر میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے، اور وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا لینا چاہے تو، لہٰذا اس کے اندر جو غارمین ہیں اس میں دو لوگ ہیں، ایک میں جو ذاتی طور سے قرض لیا ہوا ہوں، میرا قرض چکانا ہے، اور دوسرا اگر میں نے کسی کے قرض چکانے کا ذمہ لیا ہوں کہ بھائی میرے فلاں بھائی کا قرض چکاؤں گا، نہیں چکا پا رہا ہوں تو میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں، اب یہ بول کر کہ زکوٰۃ مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں نے کسی کا بیڑا اٹھا لیا، ذمہ لے لیا ہوں، اب اس کا قرض مجھے چکانا ہے، آپ مجھے دیجیے، اور پھر آپ وہ چکا سکتے ہیں۔